فیصل صاحب، جناب جنرل افضل صاحب، ممبران صوبائی کابینہ، قومی صوبائی اسمبلی اور میرے عزیز بھائی، السلام علیکم۔ آج یقیناً خوشی کا دن ہے کہ ہمارے صوبے کا ایک ایسا حصہ جہاں ٹورزم بھی ہے، جہاں کے لوگ محنت کش بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک ایسا روٹ کھولنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے صوبے کے 3 روڈس ہیں، ایک ہزارہ ہے، ایک ملکنڈ ہے اور ایک بی اے خان۔ جب یہ تینوں روٹ اللہ کرے ایک جو ہے موٹر وے ہزارے کے لیے 15 سال بعد وہ سمرا خان میں 40% حصہ کمپلیٹ ہوا، 15 سال لگے، اور یہ ہمارا جو موٹر وے بننے جا رہا ہے سوات کے لیے، اس میں تقریباً 1.5 سال لگے اور ٹوٹل یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے صوبائی حکومت نے تقریباً 11 ارب روپے ایف ڈبلیو کو دیے، 4 ارب کی زمین خریدی، اور ہم نے 5.5 ارب روپے ایف ڈبلیو کو قرضہ دیا جو ہمیں کچھ دیر کے بعد واپس آنا ہے، اور تقریباً 4 ارب ہم نے زمین خریدی۔ یہ پروجیکٹ 25 سال ایف ڈبلیو کے پاس رہے گا، اور اس 25 سال کے دوران ہر 10 سال بعد ایک دفعہ اس سڑک کی دوبارہ اوور لے ہوگی، دوبارہ یہ پورا کارپیٹ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ مینٹین بھی کریں گے اس کو 25 سال، اس کے بعد 2 دفعہ کارپیٹنگ بھی کریں گے، اور 25 سال صوبائی حکومت پہ وہ اس پہ کوئی خرچہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اگر یہاں کی جو تقریباً ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ 15,000 گاڑیاں اس پہ یا 14-15,000 جائے گی، اور اگر اس کو اس سے زیادہ چلی تو صوبائی حکومت کو اس سے پاورٹی آنا شروع ہوگا۔ تو یہ بہت اچھا فیزیبل پروجیکٹ ہے، تو اس میں نہ ہم نے کوئی قرضہ لیا نہ کوئی پلیج کیا۔ میں ڈبلیو کا بہت شکر گزار ہوں، یہ بہت آسان کام نہیں تھا ایک ٹنل بنانا۔ پھر جو آپ اگر اس پہاڑی کو وزٹ کریں آپ خود ڈر جائیں گے کہ کس ہائٹ پر وہاں کٹنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت 100-150 سے زیادہ ایکسکیویٹر لگے، ایسے لگے چوٹیوں کی طرح وہ لگے ہوئے، اور بہت مشکل کام سے گزر ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جنرل صاحب نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سال میں اس کو کمپلیٹ کریں گے، جو وقت سے تقریباً 6 مہینے پہلے کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ یقیناً ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں لوگ اس صوبے میں حکومتیں گئی آئیں، اور لوگ آج بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ تو بتا دیں انہوں نے کیا کیا، کون سا میگا پروجیکٹ پچھلے 65 سال میں اس صوبے میں بنایا گیا، مجھے حکومت بتائے۔ کون سا ایسا کام کیا جس سے عام آدمی کو انصاف ملا ہو، جس کو عام آدمی کو بہتر تعلیم کی سہولت ملی ہو، عام آدمی کو صحت کی سہولت ملی ہو۔ کوئی ایسا پروجیکٹ تو بتا دے تو میں مان جاؤں کہ تو بہت انہوں نے کارکردگی بہت اچھی تھی اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ میگا پروجیکٹ سن کے میرے کام لگے ہیں۔ میگا پروجیکٹ ہمارا ایجوکیشن ہے، میگا پروجیکٹ ہماری ہیلتھ ہے، میگا پروجیکٹ کرپشن کے خلاف جہاد ہے، میگا پروجیکٹ میرٹ سے اس ملک سے چلانا ہے، اور میگا پروجیکٹ ان کو سسٹم دینے۔ جس ملک نے یہ کام کیا وہ ملک آگے چلا گیا، اور جو ملک جو قرضوں پہ چل رہا ہو اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہو وہ ناکامیاب اسٹیٹ کہلایا جاتا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میگا پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہ جو 40 ارب کا پروجیکٹ ہے وہ مجھے 65 سال میں کوئی دکھا دے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کسی صوبائی حکومت نے کیا ہو۔ اور ہمارے صوبے کی تو بات چھوڑیں، ان کے پاس تو سامنے اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ 40 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا سکے۔ اگر بریجز کی بات کریں تو یہاں بات ہوتی تھی کہ وہاں پر 7-6 مہینے میں برج بن جاتا ہے، 8 مہینے میں ہم نے کر کے دکھایا۔ حیات آباد کا 1.5-2 ارب کا برج NLC کے 5 مہینے میں بنا کے دکھایا۔ ہم نے اپنے فنڈنگ سے اپنے سپورٹ سے BRT شروع کی، لوگوں کی بڑی تکلیفیں ختم کی، اور BRT اس وقت ہمارے صوبے کی دنیا کی فاسٹسٹ BRT بننے جا رہی ہے۔ اگر لاہور کا حساب کرے تو 15 مہینے میں ختم ہوا، اگر
اسلام آباد پنڈی کا حساب کریں وہ بھی تقریباً 16 مہینے میں ختم ہوا. ہمارے ابھی 7واں مہینہ چل رہا ہے اور شور ایسا مچ رہا ہے جیسے پتہ نہیں 15 سال سے ہم لگے ہوئے. جو پشاور میں آپ بریجز دیکھیں جس کو 6 8 سال لگے وہ کمپلیٹ نہ کر سکے, ہم نے کمپلیٹ کیا. تو یہ بھی ہے کہ دنیا کا فاسٹسٹ. دبئی میں 2.5 سال لگے اور ہم اگر 6 8 مہینے میں یہ آپ میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا ہوا ہے کہ مکمل نہیں کر سکے. ہر پروجیکٹ کا اپنا ٹائم لائن ہوتا ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے. ہر اس پروجیکٹ کا تقریباً 2 سوا 2 سال کا ٹائم تھا, اپنے ٹائم میں ختم ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ کا چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا, میں نے اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا, حالانکہ وہ سال کا پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں, اگر پیسہ اویلیبل ہو, ٹھیکیدار تکڑاؤ تو 6 مہینے میں کام ختم ہو سکتا ہے. تو کوئی بارشوں کی وجہ سے, کوئی ڈیزائن کی, اور ڈیزائن ہم نے نہیں چینج کی. یہ ایشین بینک کا پروجیکٹ ہے, ڈیزائن وہ کرتے ہیں, فیزیبلٹیز وہ بناتے ہیں, وہ ایگریمنٹس وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پیمنٹ وہ کرتے ہیں, اور کنسلٹنٹس ان کے ہیں. ہمارا صرف کام ہے اس کے پروگریس کو دیکھتے ہیں. پھر بھی اس میں شور مچایا جا رہا ہے کہ اس میں صوبائی حکومت ہے کرپشن کی. جو لوگ خود کرپٹ ہوتے ہیں, جو خود چور اور ڈاکو ہوتے ہیں, وہ دوسرے کو سمجھتے ہیں اپنے جیسے, تبھی وہ الزام لگاتے ہیں. جب میں اگر ایک آدمی ہم اس حکومت کا الزام لگاتا ہے تو میں ایسے پوچھتا ہوں کہ پرویز خٹک کو تو تمہارا بدصورت شکل یاد ہے, مجھے تمہارے سارے کارنامے پتہ ہے, مجھے تو معلوم ہے کہ تم اپنے دور میں کیا کرتے رہو. میرا صوبہ اس طرح ہوتا, مجھے ٹوٹے ہوئے اسکول ملتے, مجھے 28,000 اسکول میں سے 14,000 مسنگ فیسلٹیز, نہ ٹوائلٹس, نہ پانی, نہ بجلی, نہ فرنیچر, نہ ٹیچر, نہ تعلیم, نہ کوئی رزلٹ. کبھی ان کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ فکر نہیں عام آدمی کا, ان کو پارٹی کا ان کا پروگرام بھی کوئی نہیں, ان کی سوچ ہی کوئی نہیں. کیا غریب آدمی کا بچہ کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے. ملک میں بہترین راستہ تعلیم کا ہے, ملک کو آگے لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بہترین تعلیم دو. کبھی ان کو فکر نہیں تھی کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے, ڈاکٹر ہے کہ نہیں, دوائی ہے کہ نہیں, غریب کا علاج کیسے ہوگا. تو یہ ساری جو سوچ ہے یہ عمران خان اور تحریک انصاف کی ہے کہ ہم نے بہتر تعلیم دینا, بہتر صحت دینا, اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. اور کبھی یہ جو ہمارے ملک میں پولیس کا نظام تھا کبھی ٹھیک ہے, مطلب ہے یہ نظام ٹھیک کرنے نہیں آتے, یہ اسی پرانے ڈگر پہ چلتے ہیں, خالی بیانات دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, روز کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا کہ بھائی تم اندھے ہو, عوام کے پاس جا کے پوچھو, اور نہیں تو یہ 2 مہینے بعد الیکشن آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف نے کیا کیا, آپ کو خود نظر آ جائے گا. کیونکہ باتیں بہت ہیں. 5 سال ہماری محنت کوششوں سے ہماری حکومت کی ایک تحریک انصاف کے ایجنڈے کے مطابق ہم نے سارے سسٹمز کوشش کی کہ ادارے کو ادارے بنائیں, فول پروف کریں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں, میرٹ کا نظام چلائیں, کیونکہ ملک اس کے بغیر نہیں چلتا اور اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا. اور میں یہ میرے سامنے ایک دو پرانے سیاستدان بیٹھے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں, میں سوچتا یا اللہ ان کے خیالات بدل دے, ان کی سوچ بدل دے, ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ پرانی سوچیں اگر یہ بدل گئی, اور یہ جو سفارش ہے, یہ جو اکرم پروری ہے, جو ذات ہے, جو ذاتی سوچ ہے, اگر اس کو بندہ چھوڑ دے, پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے اور وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ہمیں سیاستدانوں کو وہ راستہ دکھائے جو ملک کی خوشحالی اور ترقی کا راستہ ہو. اللہ ہماری مدد کرے. بہت بہت اچھا. ایک میں بات, کل سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے UNDP کا, ایک اچھالا ہوا ہے. یہاں تو کوئی اچھی بات تو کوئی سنتا ہی نہیں, اچھی باتوں تو اٹھاتے نہیں. کہیں میں ایک فکرہ دیکھ لیا اگلے کے کپڑے اتار دو. تو یہ میں نے کل UNDP کا رپورٹ دیکھی, کہتا ہے کہ UNDP کے رپورٹ کے مطابق ہمارا صبح 30 ہے, لیکن اس میں پڑھ تو لو کہ کون سے سال کی رپورٹ ہے. وہ ہے 2013 سے 2015. 2013 سے 15 جو مجھے صبح ملا اس کا رزلٹ, سوری 2005 سے 2013. تو وہ رپورٹ اگر پڑھ لو تو وہ اس وقت کی رپورٹس ہے. اس کے بعد بہت سی رپورٹس آئی, ورلڈ بینک کی آئی ہے, ایجوکیشن کے بارے میں ابھی کلام کی آئی ہے, اور ڈفرینٹ میں ہر ادارے کی رپورٹس آئی جس میں اس وقت ہم ٹاپ پر ہیں. تو اگر ہماری غلطیاں اچھالتے ہو تو ہماری بھلائیاں بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی. نہیں اٹھاتے ہو تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے, ان شاء اللہ تعالیٰ رضا دے گا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. جو مرضی کوئی کہے تحریک انصاف نے نکلنا ہے, اور اس کا افتتاح ان شاء اللہ تحریک انصاف ہی کرے گی. آپ کوئی فکر نہ کریں. بہت مہربانی.